بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 5 کا اگلا سبق شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سبق پڑھا تھا اسلامی تہذیب و آداب۔ اس کا مطلب بھی آپ نے جان لیا تھا کہ زندگی گزارنے کے وہ طریقے اور وہ انداز جس کا حکم اسلام نے دیا ہے وہ اسلامی تہذیب ہے اور وہی اسلامی آداب ہے۔ عزیز طلبہ، 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے انسان کی، اس میں بہت سے اعمال وہ کرتا ہے، اور وہ اعمال کچھ اس کی اپنی ذات سے متعلق ہوتے ہیں اور کچھ دوسروں کی ذات سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو ان سب کے طریقے، ان سب کے انداز، آداب اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں۔ یہی اسلامی تہذیب و آداب ہے اور ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اسلامی تہذیب و آداب میں آپ نے پڑھ لیا کہ طلبہ طالبات کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، کس طرح رہنا چاہیے۔ اس میں پاکی اور صفائی کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ تعلیم کی چیزوں کی صفائی رکھیں، گھر اور کمرے کی صفائی رکھیں، بدن کی صفائی رکھیں، کپڑوں کی صفائی رکھیں۔ ان تمام چیزوں کی صفائی کا خیال کیا جائے۔ اور اسی میں ہمیں یہ سکھا دیا کہ ہم اپنی زندگی میں جو 2-4 معاملے ایسے ہیں جیسے جمائی ہے، انگڑائی ہے، چھینک ہے، یہ سب چیزیں معاملات اگر آئیں تو اس وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جمائی لیتے ہوئے ہمیں آواز نہیں نکالنی چاہیے، منہ پہ ہاتھ رکھ لینا چاہیے، اپنا منہ لوگوں کی طرف سے پھیر دینا چاہیے، مجمع میں بیٹھ کے، لوگوں میں بیٹھ کے انگڑائی نہ لیں۔ چھینک آئے تو اس وقت ہم دوسری طرح رخ کر لیں، رومال یا اپنا ہاتھ منہ پہ رکھ لیں، اور چھینک آنے پر الحمدللہ کہیں۔ اور یہ بھی پڑھا کہ جو سن رہا ہے، جس نے چھینک کو سنا ہے، الحمدللہ کہنے کے بعد وہ یرحمک اللہ کہے، اور پھر چھینکنے والا دوبارہ یہدیکم اللہ کہہ دے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، یہ بھی ہم نے جان لیا کہ ہمیں اپنا کام آپ کرنا چاہیے، خود کرنا چاہیے۔ جب اپنا کام خود کرتے ہیں تو ہر کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم اپنا کام دوسروں سے کروانے لگیں گے تو زندگی بھر ہم دوسروں کے ہی محتاج بن کے رہیں گے۔ اس لیے اپنا کام آپ کریں۔ اب آج جو ہم سبق پڑھیں گے عزیز طلبہ، وہ ہے ملاقات کے آداب۔ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 54 میں موجود ہے۔ عزیز طلبہ، سبق ہے ہمارا کہ ملاقات کے آداب۔ ہم لوگوں سے ملاقات کریں تو اس وقت کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے؟ عزیز طلبہ، ہم روزانہ مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، مختلف قسم کے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ اسکول آتے ہیں، اسکول میں آپ طلبہ سے، اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں، اساتذہ سے ملتے ہیں، گھر جاتے ہیں، کسی رشتہ دار کے گھر چلے جاتے ہیں، وہاں کسی سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے گھر کے ہوتے ہیں کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں اپنے گھر والوں سے ملتے ہیں، اسکول سے گھر جاتے ہیں تب بھائی سے مل رہے ہیں، بہن سے مل رہے ہیں، والدین سے مل رہے ہیں۔ اور کچھ ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو روز کے ملنے جلنے والے ہوتے ہیں، جیسے اسکول میں آپ آتے ہیں، روزانہ اپنے ساتھیوں سے، اپنے طلبہ ساتھیوں سے آپ ملتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، روزانہ نہیں ہوتی، کبھی ہفتے میں ملاقات ہوتی ہے، کبھی مہینوں میں ہوتی ہے۔ تو ان سب لوگوں سے، چاہے ہم روز مل رہے ہیں یا وہ ہمارے گھر کے ہی ہیں یا کبھی کبھار ملاقات ہو رہی ہے، ان سب سے ملاقات کرنے کے جو آداب ہیں وہ اسلام نے ہمیں سکھائے۔ اب ان لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے برابر کے ہوتے ہیں، ہمارے ہم عمر ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے بڑے ہوتے ہیں، ہمارے بزرگ ہوتے ہیں۔ تو ان سب سے چاہے ہم اپنے چھوٹوں سے ملیں، اپنے برابر والوں سے ملیں یا اپنے بڑوں سے ملیں، اس کے لیے اسلام نے ہمیں ان سے ملاقات کے آداب سکھائے ہیں۔ اب ان آداب کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ جب ہم سب سے پہلے کسی سے بھی ملاقات کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ سبق اگلا ہمارا ہے سلام و مصافحہ کے آداب، سلام کرنے اور ہاتھ ملانے کے آداب۔ عزیز طلبہ، ہم جب بھی کسی سے ملیں
تو ملاقات کے وقت پہلا کام یہ ہے کہ سلام کریں، اور موقع ہو تو مصافحہ بھی کریں، قریب ہے ہمارے پاس ہے تو ہم مصافحہ بھی کر لیں، اگر موقع نہیں ہے دور ہے یا چلتے ہوئے سلام کیا ہے یا کسی گاڑی میں جا رہے سواری پر ہے سلام کیا تو مصافحہ کی ضرورت نہیں ہے، صرف سلام کر لیا جائے، تو جس سے بھی پہلی ملاقات ہو یا ہمارا سامنا ہو تو ہمیں اس کو سلام کہنا چاہیے۔ سلام کے وقت گردن مت جھکائیں، ہم جس طرح ہے نارمل اسی طرح ہم سلام کریں، اس میں گردن جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ سلام کرتے ہوئے ہم ہاتھ اٹھا کے اشارہ کریں۔ ہاں اگر وہ دور ہو اور یہ خیال ہو کہ میں سلام کروں گا تو اس کو آواز نہیں جائے گی تو ہم سلام کرتے ہوئے ہاتھ سے بھی اشارہ کر دیں تاکہ اس کو احساس، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ مجھے سلام کر رہا ہے، تو اس وقت ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ بلا وجہ پاس ہے، ہماری آواز کو بھی سن رہا ہے، ہمارے سلام کو سن رہا ہے، اس وقت ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بڑوں کو سلام کریں، جب ملاقات ہو تو چھوٹے پہلے ہی بڑوں کو سلام کر دیں۔ اسی طرح آنے والا اور چلنے والا، بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کریں، لوگ بیٹھے ہوئے ان میں کوئی شخص آیا ہے تو چاہیے کہ جو آیا ہے وہ سلام کرے، یا جو چلتا ہوا جا رہا ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے تو بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ بیٹھا ہوا جو ہے اس کے سلام کرنے سے پہلے یہ چل کر جو وہاں سے جا رہا ہے گزر رہا ہے وہ اس کو سلام کرے۔ چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، چند لوگ ہیں 4 افراد کی جماعت ہے اور سامنے ملاقات ہوئی ہے کہ وہ 10 افراد کی جماعت ہے تو افضل یہ ہے کہ 4 افراد کی جو جماعت ہے یہ چھوٹی جماعت ہے، یہ بڑی جماعت کو سلام کرے۔ اسی طرح سواری پر ہو تو پیدل چلنے والے کو سلام کرے، کوئی سواری پر ہے وہ کسی کو سلام کر رہا ہے تو جو پیدل چل رہا ہے تو ان کا آپس میں سامنا ہوا تو سواری والے کو چاہیے کہ پہلے اس کو وہ سلام کر لے، پیدل چلنے والے۔ کئی آدمی ہوں تو ایک شخص کا سلام کر لینا کافی ہے، چند لوگ آئے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اس میں کوئی 5 افراد آئے، اب ضروری نہیں ہے کہ پانچوں کے پانچوں ان لوگوں کو سلام کرے، اس جماعت کو سلام کرے، یا اس ایک آدمی کو، اگر ایک آدمی موجود ہے اس کو آ کر سلام کرے، بلکہ ان 5 میں سے یا 4 میں سے کوئی ایک بھی سلام کر لے تو کافی ہے۔ اور اگر کسی نے سلام کیا اور ایک جماعت بیٹھی ہے کوئی 5 افراد کی 6 افراد کی تو ان 5-6 میں سے بھی ایک نے جواب دے دیا تو کافی ہو جائے گا، ہر ایک کا جواب دینا ضروری نہیں۔ عزیز طلبہ، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سلام میں پہل ہماری طرف سے، ہم سب سے پہلے سلام کریں۔ اب بچے بوڑھے جوان ہر ایک کو سلام کرنا چاہیے، چاہے ہمارا کوئی بچہ ہو ہمارے سامنے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو سلام کر لیں، بوڑھے ہو جوان ہو ہر ایک کو سلام کرنا چاہیے، خواہ ہم اس کو پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں، ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ہمارا سامنا ہو جائے تو ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ ہم کہیں خرید و فروخت کے لیے جا رہے ہیں، کسی دکان میں جا رہے ہیں، وہاں کس سے کوئی خرید و فروخت کرنی ہے لیکن اس شخص کو، دکاندار کو ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس سے پہنچے تو ہم پہلے سلام کریں۔ یہ ہر چیز کے ادب ہے سلام میں، اور جیسے مثال کے طور پہ آپ کو رکشے میں کہیں جانا ہے، آپ رکشہ کرانا چاہ رہے ہیں، آپ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں اور رکشے والے کو روکتے ہیں، اب آپ اس کو اس سے پوچھنا ہے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، تو اس پوچھنے سے پہلے، اس بات چیت سے پہلے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بھی سلام کریں، چاہے ہم اس رکشے والے کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ غرض یہ کہ ہم جس سے بھی ملیں اس میں سلام میں پہل کرنی چاہیے، اور سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، یا اس کے ساتھ اور کچھ الفاظ، کچھ کلمات بڑھا کے کہہ دیا جائے ورحمت اللہ، اور آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اور اس سے مزید اور سنت یہ بھی ہے کہ کہہ دیا جائے ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ آپ پر برکتیں نازل فرمائے، اللہ آپ پر برکتیں نازل فرمائے، یعنی مکمل سلام یہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور السلام علیکم ورحمت اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اور السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کلمات کا، الفاظ کا تلفظ بھی ہمارا صحیح ہونا چاہیے۔ بعض لوگ السلام علیکم کی جگہ سلام علیکم، السلام علیکم واو بھی بیچ میں لگا دیتے ہیں، یہ واو نہیں ہے، میم پہ پیش آئے گا، جس طرح یہ الفاظ ہمارے صحیح ہو
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जो सुनने वाला है जिसको सलाम किया है तो उसका फर्ज बनता है, उस पर लाजिम है, उस पर वाजिब है कि उसको जवाब दे, और वो बढ़ाकर मुकम्मल जवाब दे तो ज्यादा अफजल है कि वअलैकुमुस्सलाम वअलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज सलावत, सलाम के फायदे क्या हैं? सलाम का फायदा सबसे बड़ा ये कि जब कोई शख्स किसी को सलाम करता है, कहता है अस्सलामु अलैकुम, तो उसको 10 नेकियां मिल जाती हैं, 10 नेकियों का सवाब मिल जाता है। और अगर उसके साथ वो बढ़ाता है व रहमतुल्लाह, तो 10 की बजाय 20 नेकियां हो जाती हैं। और अगर उसके साथ व बरकातुहू भी इजाफा कर देता है तो 30 नेकियों का सवाब मिलता है। तो अजीज सलावा, सलाम करने से नेकियां ही मिलती है, सवाब ही सवाब मिलता है। और इन सवाब के अलावा ये फायदा भी होता है कि अगर कोई किसी से नाराजगी है और हम उससे सलाम में पहल कर लें तो ये दुश्मनी भी दूर हो जाती है, आपस में मोहब्बत, ताल्लुक और उखुवत पैदा होती है, भाईचारगी पैदा होती है, आपस में मोहब्बत बढ़ती है। तो हमें इसलिए नेकियां हासिल करते करते अपने जानने वालों, अपने मिलने वालों से मोहब्बत भी रहे। और ये मोहब्बत बढ़ाने का तरीका सलाम का सबसे बेहतरीन तरीका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाते हैं किसी मुसलमान के लिए दुरुस्त नहीं कि वो मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा बोलचाल बंद रखे, और बोलचाल शुरू करने का जरिया सलाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि अपने किसी भाई से, जानने वाले से कतई ताल्लुक ही कर ले और 3 दिन तक उससे कलाम, बातचीत बंद रखे। और बेहतर अफजल यह है कि बातचीत शुरू कर दे। और बातचीत शुरू करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि उसके पास जाए, उसको कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुद अल्लाह ताला उसके दिल को नरम करेंगे, उसकी जबान से खुद निकलेगा कि वअलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और आपस में मोहब्बत बढ़ जाएगी और बातचीत भी शुरू हो जाएगी। अजीज तलबा, अब जब हमने सलाम कर लिया, मुलाकात के आदाब हम पढ़ रहे हैं, उसमें सलाम सबसे पहले जब मुलाकात हो तो सलाम करें। उसके बाद जब बातचीत शुरू हो तो नरमी से बातचीत करें, प्यार से, मोहब्बत से बात करें, हर एक लफ्ज को सही अदा करें, जल्दी जल्दी मत बोले, ऐसी तेजी में ना बोले कि सामने वाले को हमारी बात ही समझ में ना आए। अच्छे और अदब के अल्फाज अदा करें। मसलन यूं कहे, फरमाइए, तशरीफ लाइए, ऐसे अच्छे अल्फाज बोलिए, कहाँ जा रहे हैं, कैसे हैं आप, ऐसे अदब के अल्फाज, मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल करें ताकि आपस में मोहब्बत बढ़ती रहे और हमारी ज़बान, हमारे कलिमात भी अच्छे तौर पे अदा होते रहे। और इस तरह अगर कोई शख्स बात कर रहा है हमसे तो उसकी बात जब तक पूरी ना हो जाए हमें बीच में मत नहीं बोलना चाहिए। हम उसके बीच में उसकी बात को काट कर हम उस तरह बात ना करें, बल्कि पहले उसकी बात सुने और उसके बाद हम अपनी बात शुरू करें। अजीब एक मिजाज बना हुआ है कि कोई शख्स बात कर रहा होता है, हम अपनी बात करने के लिए ये जुमला भी कहते हैं कि आपकी बात काट रहा हूँ माजरत के साथ, और फिर अपनी बात शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका सही नहीं है। बात काटना किसी की, चाहे आप माजरत करके काट रहे, लेकिन हमें पहले उसकी बात सुननी है, फिर अपनी बात हम मुकम्मल करते रहे। और अजीज सलावा, हमने पढ़ लिया, वही चीज इधर दोबारा जिक्र की जा रही है। ये जमाई अगर आए या छींक आए, तो अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात हो रही है, तो जमाई आ जाए या छींक आ जाए तो हमें अपने चेहरे को, अपने मुंह को दूसरी तरफ घेर लेना चाहिए और उस तरफ रुक करके जमाई लेनी चाहिए। और इसी तरह छींक आ रही है, छींकते वक्त भी हम दूसरी तरफ रुख कर लें, और जमाई लेते वक्त दूसरी तरफ रुख करके भी अगर हम जमाई ले रहे हैं तो हमें अपने मुंह से आवाज नहीं निकालनी चाहिए। ये आदाब है मुलाकात के कि हमें मुलाकात के वक्त क्या करना है। सबसे पहले तो हमें सलाम करना है, और सलाम कौन किसको करेगा ये भी बता दिया, लेकिन उसमें अफजल ये है कि हम खुद पहल कर लें और सलाम के अल्फाज हमें सिखा दिए गए और उसकी नेकियां और उसके फायदे भी हमारे सामने आ गए। और अब हम मुलाकात के बाद जब बातचीत कर रहे हैं तो वो किस तरह करनी है, जिस तरह वो भी आज के सबक में हमने पढ़ लिया।
अब अगले सबक में हम जो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कि किसी के घर जाएं तो वहां हमें कैसे जाना है, किन आदाब का ख्याल रखना है, वो इंशाअल्लाह अगले सबक में आ जाएगा। अभी जहां तक हमने सबक पढ़ा है उसका अमली अमली काम जो है, जो होमवर्क है हमारा, वो सफ़ा 56 और 57, सफ़ा 56 और 57 हमें मुकम्मल करना है। वही बात पहले भी आपसे जो की गई कि हम कोशिश करें कि इसके जवाब खुद किताब से ढूंढें और उसको मुकम्मल करें, और जिसका जवाब नहीं मिल रहा, नहीं आ रहा, उसको हम छोड़ दें। फिर ये काम आपको पीडीएफ की सूरत में शेयर कर दिया जाएगा। तो जो काम आपने किया होगा उसको आप उसमें से टैली कर लें, कोई गलती हो तो वो सही कर लें, और जो काम आपने छोड़ा है वो भी उसमें से देखकर मुकम्मल कर लें, लिख लें। और इसी तरह वही आदाब और इस्लामी आदाब, इस्लामी तहजीब पढ़ने का मकसद यही है कि हमारी ज़िंदगी में ये आदाब, ये तहजीब आ जाए, ताकि हमारी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजरने वाली बन जाए, ऐसी ज़िंदगी बन जाए जिससे अल्लाह भी हमसे राज़ी हो, अल्लाह भी हमसे खुश हो, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे खुश हो, और जिससे हम ये जिनके साथ इन आदाब की रियायत करके हम मुलाकात करते हैं वो भी हमसे खुश हो और राज़ी हो जाए। आज का सबक ख़त्म होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।